بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، ایک حیرت انگیز واقعہ۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی نے حق کی خاطر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو تازہ کیا، حضرات تابعین رحمہم اللہ اجمعین میں سے ایک تابعی رحمہ اللہ کا واقعہ بھی سماعت کریں۔ حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام عبداللہ بن صوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور یہ امت محمدیہ علی صاحبہ السلام کے وہ جلیل القدر بزرگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگ کو اسی طرح بے اثر فرما دیا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آتش نمرود کو گلزار بنا دیا۔ یہ یمن میں پیدا ہوئے تھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک ہی میں اسلام لا چکے تھے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کا موقع نہیں ملا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری دور میں یمن میں نبوت کا جھوٹا دعوے دار اسود عنسی پیدا ہوا، جو لوگوں کو اپنی جھوٹی نبوت پر ایمان لانے کے لیے مجبور کیا کرتا تھا۔ اسی دوران اس نے حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیج کر اپنے پاس بلایا اور اپنی نبوت پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ حضرت ابو مسلم رضی اللہ عنہ نے انکار کیا۔ پھر اس نے پوچھا، کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتے ہو؟ حضرت ابو مسلم نے فرمایا، ہاں۔ اس پر اسود عنسی نے خوفناک آگ دھکائی اور حضرت ابو مسلم رضی اللہ عنہ کو اس آگ میں ڈال دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آگ کو بے اثر فرما دیا اور وہ اس سے صحیح سلامت نکل آئے۔ یہ واقعہ اتنا عجیب تھا کہ اسود عنسی اور اس کے رفقا پر ہیبت سی طاری ہو گئی، اور اسود کے ساتھیوں نے اسے مشورہ دیا کہ ان کو جلا وطن کر دو، ورنہ خطرہ ہے کہ ان کی وجہ سے تمہارے ماننے والوں کے ایمان میں تزلزل آ جائے۔ چنانچہ انہیں یمن سے جلا وطن کر دیا گیا۔ یمن سے نکل کر ایک ہی جائے پناہ تھی، یعنی مدینہ منورہ۔ چنانچہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے چلے، لیکن جب مدینہ منورہ پہنچے تو معلوم ہوا کہ آفتاب رسالت روپوش ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما چکے تھے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلیفہ بن چکے تھے۔ انہوں نے اپنی اونٹنی مسجد نبوی کے دروازے کے پاس بٹھائی اور اندر آ کر ایک ستون کے پیچھے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ وہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ انہوں نے ایک اجنبی مسافر کو نماز پڑھتے دیکھا تو ان کے پاس آئے، اور جب وہ نماز سے فارغ ہو گئے تو ان سے پوچھا، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ یمن سے۔ حضرت ابو مسلم رضی اللہ عنہ نے جواب دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً پوچھا، اللہ کے دشمن اسود عنسی نے ہمارے ایک دوست کو آگ میں ڈال دیا تھا یمن میں، اور آگ نے ان پر کوئی اثر نہیں کیا تھا، بعد میں ان صاحب کے ساتھ اسود نے کیا معاملہ کیا؟ حضرت ابو مسلم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ان کا نام عبداللہ بن صوب ہے۔ اتنی دیر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فراست اپنا کام کر چکی تھی۔ انہوں نے فوراً فرمایا، میں آپ کو قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا آپ ہی وہ صاحب ہیں؟ حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، جی ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر فرط مسرت و محبت سے ان کی پیشانی کو بوسہ دیا اور انہیں لے کر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچے۔ انہیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اور اپنے درمیان بٹھایا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے موت سے پہلے امت محمدیہ میں اس شخص کی زیارت کرا دی جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جیسا معاملہ فرمایا تھا۔ حوالے حلیت الاولیاء صفحہ 129 جلد 2، اور دوسرا حوالہ تاریخ ابن عساکر صفحہ 315 جلد نمبر 7۔